باسفورس کے پانی سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس لے گا۔ ترکی مسئلہ قبرص کو حل کرنے کے لیے اپنا زور لگائے گا۔ جب ترکی میں اسلامی تقاریر اور اسلام کی کوئی بھی بات کرنے پر سخت پابندی لگائی تھی تو رجب طیب اردگان نے ایک ترکی شاعر کا ایک ایسا شعر پڑھا جس کا مفہوم کچھ ایسا تھا: یہ مسجدیں ہمارے قلعے ہیں، یہ گنبد ہمارے ہیلمٹ ہیں، یہ مینار ہمارے جوانوں کی ایمان کی نشانی ہے۔ یہ تقریر کرنے کی دیر تھی کہ رجب طیب اردگان کو استنبول کے میئر سے ہٹا دیا گیا۔ دوستو، 2001 میں رجب طیب اردگان جسٹس اینڈ ویلفیئر پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں اور خود اس پارٹی کے صدر بنتے ہیں۔ 2002 میں جب اس کے لیے الیکشن ہوتے ہیں، رجب طیب اردگان پہلی دفعہ اپنی پارٹی میں لیڈر کی حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں اور اس الیکشن میں رجب طیب اردگان کی پارٹی 34.3% ووٹ لے کر کامیابی حاصل کرتی ہے اور رجب طیب اردگان ملک کے وزیر اعظم بن جاتی ہے۔ دوستو، اس ایک دن میں ہی ترکی کی ہسٹری میں ان کی سٹاک ایکسچینج میں کبھی اتنا چینج نہیں آیا تھا جتنا اس ایک دن میں چینج آیا تھا، اور وہ 7% چینج تھا۔ اپوزیشن نے اس بات کو بہانہ بنایا اور ان کی ایک پرانی تقریر نکال کے سامنے رکھ دی۔ الیکشن کمیشن نے ان کو اس عہدے سے ہٹایا اور اس کی جگہ رجب طیب اردگان نے اپنے نائب عبداللہ گل کو اب ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ دوستو، جب وقت گزرتا گیا، رجب طیب اردگان کے جو نائب تھے عبداللہ گل 2003 میں الیکشن کو اپنے ساتھ میں لایا اور ایک ایسا قانون پاس کیا کہ رجب طیب اردگان دوبارہ سے اسمبلی میں آ سکتے ہیں اور وزیر اعظم کے لیے اور صدر کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ 2002 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو الیکشن کمیشن نے اسی سیٹ پہ دوبارہ الیکشن کرانے کی منظوری دی تھی۔ جب 2003 میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو رجب طیب اردگان کی جو پارٹی تھی وہ 84% ووٹ لے کر کامیاب ہوتی ہے اور رجب طیب اردگان اسمبلی میں واپس آتے ہیں۔ ملک میں آہستہ آہستہ کام اور ڈیولپمنٹ کافی زیادہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ 2007 کا وقت آ جاتا ہے کہ رجب طیب اردگان دوبارہ ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں اور اس بار 46.2% ووٹ لے کر کامیاب ہوتے ہیں۔ وقت مزید گزرتا ہے، رجب طیب اردگان اپنے آپ کو صدارتی انتخاب کے لیے کھڑا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اتنے میں ہی ترکی کی جو عوام تھی وہ ان کے اگینسٹ ہو جاتی ہے۔ وہ جگہ جگہ پر مظاہرے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ 2001 میں پھر رجب طیب اردگان کے نائب عبداللہ گل ملک کے صدارتی انتخاب کے لیے منتخب ہوتے ہیں اور ملک کے صدر بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ اب جب صدارتی انتخاب کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ملک میں ایسی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے رجب طیب اردگان ملک کے صدر بنے۔ 28 اگست 2014 کو رجب طیب اردگان ترکی کے بار میں صدر منتخب ہو جاتے ہیں اور اس ٹائم میں رجب طیب اردگان اور ان کی پارٹی ملک کے ہر بچے کے دل پر راج کر رہی ہوتی ہے۔ 2019 میں ترکی میں پہلی دفعہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، اس میں بھی ترکی اردگان کی پارٹی کلین واش کرتی ہے سب کو۔